بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث کل آپ نے سماعت فرمائی ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت اچھی کریں گے تو عمل کا ثواب ملے گا۔ عرض کیا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں ہیں جو آدمی یاد کر لے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو شہداء اور علماء کی صف میں سے اٹھائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خوش رہے، سرسبز رہے، شاداب رہے وہ انسان جس نے میری بات کو سنا اور اس میری بات کو اس نے آگے پہنچا لیا۔ تو تھوڑی سی ہمت کی بات ہے اگر اس حدیث کو یاد کر لیا جائے، اور 40 حدیثوں کو یاد کر کے روزانہ جس حدیث کو آپ یاد کریں اسے آپ آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ 5، 6، 10 آدمیوں کو وہ حدیث سنا لی جائے۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ حدیث یہ ہے، العین حق، العین حق، العین حق۔ بہت مختصر سا لفظ ہے، آسان جملہ ہے، العین حق، العین حق، العین حق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، نظر بد کا لگنا یقینی ہے، نظر بد کا لگنا یقینی ہے۔ آپ عربی کے لفظ کے ساتھ اسے یاد کر لیجئے، العین حق، نظر بد کا لگنا یقینی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ نظر بد لگتی ہے۔ اس نظر بد سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہیں؟ جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو ماشاءاللہ کہا کریں، جب بھی کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو ماشاءاللہ کہا کریں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اس کلمے کو کہا جائے ماشاءاللہ۔ اس کے اندر اگر حسن ہے اللہ کے چاہنے سے، طاقت ہے اللہ کے چاہنے سے، مال ہے اللہ کے چاہنے سے، خوبصورت مکان بنا ہوا ہے اللہ کے چاہنے سے، کسی کے آپ نے کوئی بھی اچھی خوبی دیکھی ہے آپ فوراً کہہ دیجئے ماشاءاللہ۔ جب آپ نے ماشاءاللہ کہہ دیا انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی، اور نظر ہر انسان کی لگ سکتی ہے۔ نظر بسا اوقات اپنی اولادوں کو ماں باپ کی بھی لگ جایا کرتی ہے۔ اس لیے جب اپنے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو بچے اچھے لگتے ہیں، بچہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اور بچہ جب گھر میں کھیل کود کر رہا ہوتا ہے تو فطرت ہے ماں باپ کو اچھا لگتا ہے، بڑے بھائیوں کو اچھا لگتا ہے۔ تو جب بھی اچھا لگنے لگے فوراً کہہ دیا جائے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک جو چاہے گا، اس کو حسن ملا، اس کو تیزی ملی، یہ ذہین ہے، یہ جناب بہت تیز ہے، جو بھی اس کے اندر خوبی ہے یہ اللہ پاک کے چاہنے سے ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں بھی ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ان 2 آیتوں کو بھی 7 مرتبہ پڑھ کر جس آدمی کو نظر ہوئی ہے یا آپ کو شبہ ہے، خیال ہے کہ اسے نظر لگ گئی ہے تو اسے دم کر دیا جائے۔ انشاءاللہ قرآن کی آیات میں شفا ہے، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ پہچان یہ ہوتی ہے کہ بچہ اچھا خاصا کھیلتے کودتے ہوئے ایک دم سے ہی اسے کوئی بظاہر بیماری ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، ایک دم سے اس کی کیفیت بدل گئی ہے، رونے لگ گیا ہے، کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا، کمزور ہونے لگ گیا، بظاہر کوئی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اس کا مزاج تبدیل ہونے لگ گیا تو سمجھ لو کہ اسے نظر ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو، چھوٹے کو یا کسی کو بھی اس طرح سے دم کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس بیماری کو اور نظر کے ذریعے سے جو نقصان آنے والا تھا اس نقصان سے اللہ پاک بچاؤ کی تدابیر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اسے محفوظ کر دیں گے۔ تو حدیث کیا ہے؟ العین حق، العین حق، العین حق، العین حق۔ عین کہتے ہیں نظر کو، اور حق یقینی بات ہے۔ العین حق، نظر بد کا لگنا یقینی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ پرچہ جو دیا جائے گا اس کے اندر بھی ایک دعا بھی ہے، اس دعا کا بھی اہتمام فرمائیں۔ جب کسی کو نظر لگ جائے جس طرح سے لکھا ہوا ہے اسی طرح سے پڑھ کر دم کریں، اللہ پاک آسان فرمائے۔